ایک وقت آپ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیں اور آپ نے کہا یا کعبہ، اے کعبہ، تیری حرمت، تیری عزت بہت زیادہ ہے میرے پاس، اور اللہ نے تجھے بہت زیادہ عزت دی ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اللہ کے پاس اور میرے پاس کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ میرے پاس ایک مسلمان کی عزت ہے، ایک مسلمان کا احترام ہے، اس لیے ہر مسلمان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد۔ رواہ البخاری۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کے ہاتھ میں روزی و رزق ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی و موت ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اس کی کرسی ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ دل کے رازوں کو، وہ آنکھوں کے اشاروں کو اور دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، بلند و بالا ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، بطور خاص احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا وبارک علی اہلہ وازواجہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آج جمعہ کا عنوان ہے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے۔
آپ نے ان ساری برائیوں کو ختم کیا جو آپ سے پہلے موجود تھیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی لوگ وہ برائیاں کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجنے کا جو مقصد بتایا وہی کہ تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو روشنی کی طرف، اجالوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گامزن کیا۔ اللہ کے نبی جس وقت مکہ میں پیدا ہوئے اس وقت مکہ میں 360 بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی۔ لوگ بتوں کا طواف کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھ کر کے کیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن اللہ کا کرم اور احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا 360 بت جس مکے میں رکھے گئے تھے اور وہیں پر پیدا ہوئے تھے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی بت کے سامنے آپ نے سجدہ نہیں کیا، زندگی میں ایک مرتبہ بھی بت کا آپ نے طواف نہیں کیا، اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کیونکہ اللہ بچپن ہی سے اپنے انبیاء کرام کی حفاظت کرتا ہے۔ 40 سال ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ سارے لوگ جو صفا کی پہاڑی کے نیچے جمع تھے انہوں نے نبی کو گالیاں دیا اور نبی سے کہا، اے نبی اسی مقصد کے لیے کیا تم نے ہمارے سارے کام کاج چھوڑ کر کے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے؟ تمہارے لیے بربادی ہو، تمہارے خاندان کے لیے بربادی ہو۔ ایسے لوگوں نے بد دعا کیا۔ بد دعا کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا۔ توحید کی جو دعوت، بتوں کی پرستش سے روکنے کی دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا لینے کے باوجود بھی نہیں چھوڑا۔ 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے، اور کبھی آپ کو کہتے کہ بھٹکا ہوا ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے۔ ایسے ایسے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے جاتے تھے، پر بھی آپ نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ 13 سال کی محنت کے بعد انگلیوں پر گنے چنے جانے والے چند صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جن میں ابوبکر، عمر اور عثمان، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ 13 سال کی محنت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لوگ ایمان لائے تو کافر یہی پر نہیں رکے، خود نبی کو بھی تکلیف دینے لگے اور جو ان پر ایمان لاتے سب کو تکلیف دینے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا، اگر آپ مکہ المکرمہ میں اپنے آپ کو امن محسوس نہیں کر رہے ہیں، آپ کو گاؤں چھوڑ کر جانے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے۔ اس اجازت کے بعد کئی صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ 80 پر 4 مرد اور تقریباً 18 عورتیں وہ زمانے میں مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ 13ویں سال، 12ویں اور 13ویں سال جب مدینہ المنورہ سے 2 جماعتیں حج کے لیے آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت ان کو دیا، توحید کی دعوت ان کو پیش کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جو مکے میں 13 سال کی محنت کے باوجود کوئی شخص ایمان نہیں لا رہا تھا، آپ کی ایک دن اور ایک رات کی محنت سے اللہ رب العالمین نے مدینے والوں کو اسلام کی توفیق دے دی۔ اب مدینے والے مسلمان ہوئے، حج کے بعد جا کر کے وہ سارے لوگ مدینے میں دعوت و تبلیغ کرنے لگے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2 سال میں، صرف 2 سال میں پورے مدینے میں اسلام عام ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا، جس کو مکے میں تنگی محسوس ہو رہی ہے وہ مکہ چھوڑ کر کے اب مدینے کی طرف چلے جائیں۔ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکے میں بھی دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ 13 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے تھے، 50 پر 3 سال جہاں آپ نے زندگی گزاری،
آپ کا گھر کعبۃ اللہ کے بالکل قریب تھا. کعبۃ اللہ چھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا اور پسند نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت اپنے گھر سے کرتے تھے اس سے زیادہ محبت اللہ کے گھر کعبۃ اللہ سے کرتے تھے. جب رات کا وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے. مکہ کی طرف مڑ کر کے آپ نے کہا یا مکہ انی احبک حبا شدیدا ولکن قومک اخرجونی. اے مکہ میرے دل میں تیری بڑی محبت ہے, میں دل و جان سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں, لیکن تیری قوم مجھے یہاں پر سے نکلنے کے لیے مجبور کر رہی ہے. آنکھوں میں آنسو تھے, دل غمگین تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاطر, اسلام کے خاطر اپنا پیدا ہوا گاؤں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پر 3 سال زندگی گزاری, وہ چھوڑ کر اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نکل گئے. اب اللہ کا کرنا ایسا, اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے. وہ مکہ جہاں سے روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرتے ہوئے دوبارہ مکے میں داخل ہوں گے. کسی کو یہ خیال بھی نہیں تھا. وہ مکے والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تو آپ کو راستے میں روک دیا اور آپ کو کہا کہ آپ مکے سے نکل چکے ہیں, آپ عمرہ نہیں کر سکتے, آپ واپس چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً دل میں ارادہ تھا عمرہ کرنے کا, اس کے باوجود قوم کے لوگوں نے کہا آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے, آپ کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے ساتھیوں کو لے کر پھر دوبارہ مدینہ واپس چلے گئے, جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرہ ادا نہیں کیا. اتنی تکلیف اور اتنی پریشانیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا. لیکن جیسے میں نے کہا اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. انسان اپنی ہمت, اپنا حوصلہ اور اپنی چیز جاری رکھے, اپنی محنت جاری رکھے. ابھی نہیں کل, کل نہیں پرسوں, یا پرسوں نہیں 1 سال کے بعد یا دیر سے اسے کامیابی ضرور ملے گی, لیکن اس کو محنت ضرور کرنی چاہیے. اللہ کے نبی واپس گئے غم کے ساتھ, اپنے لائے ہوئے جانور بھی وہاں ذبح کر دیا, لائے ہوئے جانور بھی ذبح کر دیا. کافروں نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا, آپ نے عمرہ نہیں کیا, جانور ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے مدینہ المنورہ. وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تیاری کی. جنگ بدر ہوا, مسلمانوں کو کامیابی ملی. جنگ احد ہوا, مسلمانوں کو کامیابی ملی. جنگ خندق ہوا, مسلمانوں کو کامیابی ملی. ہر غزوہ, ہر جنگ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے مسلمان کامیابی کے ساتھ جیتتے رہے. ایک دن وہ بھی آیا, ایک دن وہ بھی آیا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا. 9 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں امن کے ساتھ داخل ہوئے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین. اللہ نے کہا تھا, اللہ اپنے نبی کے خواب کو سچا کر کے دکھائے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ نبی مکے میں امن کے ساتھ, شانتی کے ساتھ, پر امن ہو کر کے مکے میں داخل ہوں گے. وہ دن بھی آیا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حاکم کے حیثیت سے داخل ہوئے تھے, جنہوں نے ذلیل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے مکے سے گئے. ایک دن وہ بھی آیا, صرف 9 سال کے بعد وہ دن آیا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح کے حیثیت سے, حاکم کے حیثیت سے داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جاری ہو. جن لوگوں نے نکالا تھا مکے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر انسان سے وہاں بدلہ لے سکتے تھے. وہاں آپ کے چچا کا قاتل حمزہ کا قاتل بھی موجود تھا, وہاں مصعب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا شخص بھی موجود تھا, وہاں ہر وہ شخص موجود تھا جس سے چن چن کر کے اس کا نام لے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر سکتے تھے, کیونکہ اب آپ مکے کے حاکم بن گئے تھے. آپ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے, آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, جو اسلام لے کر کے آئے اس کو مارا نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے مکہ سے آپ کو نکالا تھا ان کو عزت دیا, ان کے گھر کو عزت دیا, بلکہ ان کے گھر کو آپ نے امن کا گھر قرار دیا. یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. 9 سال کے بعد جب اللہ رب العالمین نے مکے کو فتح کیا,
سب سے پہلے حج کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو 10 ہجری کو اللہ کے رسول نے 1 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر کے بھیجا، حاجیوں کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور مدینے والوں کا سب سے بڑا قافلہ تھا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو بھیجا۔ ایک دن بھی آیا 11 ہجری، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا اور اپنے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے عطا فرمائے۔ ایک حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی آپ کی زندگی کا پہلا اور وہی آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی الوداعی حج۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور عمرے انسان جتنا چاہے، اللہ نے اسے جتنی توفیق دی ہے وہ کبھی بھی جتنے بھی عمرے چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن حج اسلام میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی مرتبہ فرض کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا تھا۔ حج کے موقع پر کعبۃ اللہ کا طواف اور ارکان ادا کرنے کے بعد عرفہ کے میدان میں تمام صحابہ کرام کی موجودگی، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی موجودگی، ان تمام صحابہ کرام کے سامنے عرفہ کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، وہ خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا تھا، وہی باتیں تقریباً 5 باتیں میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ ویسے تقریباً 50 باتیں ہیں، اس میں سے 5 باتیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب 10 ذی الحجہ کا دن تھا، 10 تاریخ عید کا دن، اس وقت عرفہ کے میدان میں لاکھوں صحابہ کرام لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، یہ کہتے ہوئے تمام صحابہ کرام 1 لاکھ سے زیادہ ایک ہی میدان میں جمع تھے۔ کوئی عرب نہیں، کوئی عجم نہیں، سب اللہ کے سامنے برابر، سب کے اوپر سفید کپڑا، وہ دنیا کا مالدار سے مالدار انسان کیوں نہ ہو، وہ غریب سے غریب انسان کیوں نہ ہو، سب ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، سب کے جسم پر ایک ہی سفید کپڑا ہے، سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ عرفہ کا دن تمام حج کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی دن روئے زمین پہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج اخوف عرفہ، آپ نے فرمایا عرفہ کے دن قیام کرنا اور عرفہ کے دن رکنا یہی سب سے بڑا حج ہے، اور اس کو رکن اعظم کہتے ہیں، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر کھڑے ہوئے، آپ کی اونٹ کی نکیل حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی اپنی اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، کوئی ممبر نہیں تھا، اونٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تمام صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اونٹ پر کھڑے ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلی جو بات فرمائی، کہا ایھا الناس اسمعوا منی، لوگو ذرا میری باتوں کو غور سے سنو، ابین لکم، آج میں کچھ باتیں تم کو واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، آپ نے یہ کہا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ شاید میری اور تمہاری ملاقات اس جگہ پھر آئندہ سال ہو نہیں پائے گی۔ یعنی اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ آپ کا آخری حج ہے اور یہ آپ کا آخری سال ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ حج کے لیے نہیں آئیں گے اور یہاں آپ کی ملاقات صحابہ کرام سے نہیں ہوگی۔ پہلے ہی اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کا آخری سال ہے، تو آپ نے کہا دیکھو ہو سکتا ہے کہ میرا یہ آخری سال ہو اور اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، دین کی کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ اب آپ بتا سکتے ہیں کوئی شخص یہ کہے یہ میری آخری بات ہے، یہ میرا آخری کلام ہے، میری یہ آخری بات ہے، میری آخری نصیحت ہے، تو ہر انسان اس کو غور سے سنتا ہے۔ آخری نصیحت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایسا پیغام دیا کہ زندگی میں آدمی صرف یہ ایک خطبے پر عمل کرے، اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے یہی خطبہ کافی ہے۔ صرف ایک اس خطبے کو آپ کو نیٹ میں بھی آج کل مل جاتا ہے، آپ نیٹ میں جو ہے خطبۃ حجۃ الوداع بلکہ آپ سرچ کیجئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
لاسٹ خطبہ بلکہ آپ سرچ کیجئے جس میں آپ کو یقیناً ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں، میں نے کہا 50 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتائیں. اگر اس پر انسان زندگی بھر عمل کرے تو یہاں 50 خطبے بھی اس پر دیے جا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میری بات کو غور سے سنو، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. آپ نے سب سے پہلا جو لفظ کہا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام. 3 باتیں آپ نے پہلے ہی لفظ میں 3 باتیں آپ نے کہا. لوگوں ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت تم پر حرام ہے. ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت، 3 باتیں آپ نے بتائیں. یہ ایک دوسرے کا خون کیا؟ کسی کو بیجا قتل کرنا، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کسی کو مار دینا، کسی کو قتل کرنا اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ ہے. اور روئے زمین میں اللہ رب العالمین کے پاس سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو کسی شخص کی جان لینا، یہ اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ نے کہا جس کسی انسان نے کسی معصوم شخص کو قتل کر دیا، اس نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری دنیا کو قتل کرنے کا الزام اس پر عائد ہوگا. پوری دنیا کو، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کرنے کا الزام اور اس گناہ اس پر عائد ہوگا. انسان کا خون اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین کے پاس. دوسری بات وَأَمْوَالَكُمْ، انسان کے مال بھی اللہ رب العالمین کے پاس بڑی اہمیت رکھتے ہیں. مال کا مطلب کسی کا مال چوری سے لینا، کسی کا مال دھوکہ دے کر کے لینا، کسی کا مال وعدہ خلافی کر کے لینا، کسی کو دھوکہ دے کر کے اس کا مال کھا جانا، اور کسی کو دھوکہ دے کر کے تجارت میں کسی بھی معاملے میں دھوکہ دے کر کے وعدہ کر کے اس کے پاس چیز لے کر کے اس کو نہ لوٹانا اور اس کو ویسے ہی کھا جانا اور ویسی حالت میں اس کا مر جانا، یہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس امت کا سب سے بڑا غریب آدمی کون ہے، مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس مال نہ ہو وہ امت کا سب سے مفلس آدمی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو. دنیا کا سب سے مفلس اور غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس ڈھیر سارا مال ہوگا، ڈھیر ساری جائیداد ہوگی، لیکن وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا. وہ ڈھیر سارے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے اللہ کے پاس آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین اس کی ساری نیکیوں کو جس طرح ہوا میں روئی اڑ جاتی ہے، جس طرح ہوا میں روئی اڑ جاتی ہے، ورق اڑ جاتا ہے، پیپر اڑ جاتا ہے، اللہ اس کے ساری نیکیوں کو اسی طرح ہوا میں بہا دے گا، اڑا دے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کا مال ناحق لینا اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں سب سے پہلے خون کے بارے میں اور دوسرا آپ نے مال کے بارے میں فرمایا. تیسرا لفظ آپ نے فرمایا وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزتیں بھی اللہ رب العالمین پر. عزت کا مطلب کسی کو محفل میں بے عزت کر دینا، جس نے کچھ نہیں کیا ہے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا، سب کے سامنے اس کے خلاف بیکار کی باتیں کرنا، اس کی عزت نکالنا، چاہے وہ عورتوں کی ہو چاہے وہ مردوں کی ہو، کسی کی بھی، کسی بے گناہ و معصوم کی عزت محفل میں نکالنا، سب کے سامنے اسے رسوا و بے عزت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے ایک ٹائم فرمایا تھا، ایک وقت آپ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیں اور آپ نے کہا یا کعبہ، اے کعبہ تیری حرمت، تیری عزت بہت زیادہ ہے میرے پاس اور اللہ نے تجھے بہت زیادہ عزت دی ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اللہ کے پاس اور میرے پاس کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے. کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ میرے پاس ایک مسلمان کی عزت ہے، ایک مسلمان کا احترام ہے. اس لیے ہر مسلمان کا احترام کرنا ضروری ہے. کسی کی بیجا عزت
نکالنا اور کسی کو محفل میں رسوا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ 3 باتیں پہلے ہی مرتبہ اللہ کے رسول نے 3 باتیں فرمایا۔ پہلی بات آپ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارا مال، اور پھر آپ نے فرمایا تمہاری عزت اللہ رب العالمین کے نزدیک حرام ہے۔ کیسے؟ کحرمت یومکم ھذا، جیسے تمہارے دل میں عرفہ کے دن کی اہمیت ہے، اور تمام دنوں میں سب سے افضل دن روئے زمین پر عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن تمام دنوں میں 365 جو دن ہیں ان تمام دنوں میں اگر کوئی فضیلت والا، عزت والا، احترام والا اگر کوئی دن ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح تمہارے دل میں عرفہ کی عزت ہے، اور جس طرح تمہارے دل میں کعبۃ اللہ کی عزت ہے، اور جس طرح تمہارے دل میں مکہ کی عزت ہے، اور جس طرح تمہارے دل میں ذوالحجہ کی، حج کے مہینے کی جو ہے عزت ہے، اللہ رب العالمین کے پاس مومن کی عزت اس سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ مومن کی عزت، مومن کا مال، مومن کا خون اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے۔ اب اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عرفہ کے دن سے، حج کے مہینے سے، مکۃ المکرمہ کے مہینے مقام سے سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی کام اللہ کے پاس ہے تو مومن کی عزت، مومن کا خون اور مومن کا مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی۔ یہ بات بتا کر کے آپ نے کہا الا هل بلغت اللہم اشہد، آپ نے فرمایا لوگو کیا میں نے یہ بات تم تک نہیں پہنچائی؟ یہی بات کہ مسلمانوں کی عزت، ان کا مال، ان کا خون اللہ رب العالمین کے پاس حرام ہے، کیا میں نے یہ بات نہیں بتائی؟ تمام صحابہ نے ہاتھ اٹھا کر آواز دی بلا قد بلغت وعدیت ونصحت یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ نے بات پہنچا دی، آپ نے نصیحت کر دی، اور آپ نے ہم کو سمجھا دیا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تمام صحابہ نے ہاتھ اٹھا کر گواہی دی۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی، اور اللہ کے رسول نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ یہ سارے کھلے میدان میں تمام صحابہ کرام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ دین کی ایک ایک بات میں نے ان تک پہنچا دی ہے، یہ سب گواہ ہیں، اے اللہ اس پر تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی اس پر گواہ رہے، اے اللہ تو بھی اس پر گواہ رہے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کہتے ہوئے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اور آپ نے فرمایا فمن كانت عنده امانہ فلیودها الى من ائتمنہ علیہا، اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو امانت اللہ رب العالمین کے پاس اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جس کسی کے پاس کوئی امانت ہو وہ اس کے حقدار تک پہنچا دے، ورنہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کریں گے۔ اب امانت ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ امانت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آدمی کے پاس کسی کی امانت تھی وہ اس کو دے دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ ہر کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ امانت ہے۔ ہر فیصلہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ امانت ہے، اور اس امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا واجب اور ضروری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں بتائی۔ آپ نے فرمایا جاہلیت میں ایک سسٹم تھا، اور جاہلیت کا سسٹم تھا سود خوری عام تھی، لوگ سود بہت زیادہ کھایا کرتے تھے، انٹرسٹ بہت زیادہ لین دین تھا، اور اس کو سب سے پہلے شروع کرنے والے اللہ کے نبی کے خاندان ہی میں سے ایک شخص تھے جن کا نام تھا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ وہ بعد میں مسلمان ہوئے، مدینہ آنے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے بیٹے عبداللہ بڑے مشہور صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے سود کا کاروبار شروع کرنے والے مکے میں یہ عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا تھے، یہ انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان کا نام لے کر کے کہا، کبھی کبھی معاشرے میں برائی ختم کرنے کے لیے اس کا نام بھی لیا جانا چاہیے تاکہ وہ کام کرنے والا اس پر شرمندہ ہو اور پھر زندگی بھر وہ کام نہ کرنے کی وہ کا ارادہ کرے۔ اللہ کے نبی نے نام لیا تو عباس رضی اللہ عنہ غصہ نہیں ہوئے، اس کے بعد زندگی بھر انہوں نے سود کا کاروبار چھوڑ دیا۔
تو کبھی کبھی انسان کو سبق سکھانے کے لیے سب کے سامنے اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ نام لیے بغیر بھی لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے سودی کاروبار کرنے والے میرے چچا عباس ابن عبد المطلب ہیں، آج سے یہ سود کا کاروبار میں ختم کرتا ہوں، اور زندگی میں کوئی شخص سود کا کاروبار ہرگز نہ کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں سنائی ہیں، بڑی بڑی سزائیں سنائی ہیں۔ آپ نے سود کے بارے میں بہت بارہا آپ نے خطاب و خطبات وغیرہ سنا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ آج کے بعد سے کوئی شخص سود کا کاروبار نہیں کرے گا، سود کو ختم کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سود میں اللہ رب العالمین لعنت رکھی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین برکت نہیں رکھی ہے۔ کمائی میں، محنت میں، کوشش میں اللہ رب العالمین نے محنت و برکت رکھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بات، ایھا الناس ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو آج شیطان مایوس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکۃ المکرمہ میں آج کے بعد سے کبھی بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات نہیں ہو سکتی۔ جو 360 بت رکھے تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی لے کر کے وہ 360 بت توڑ دیے، اور آپ نے کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آپ نے کہا اللہ کی جانب سے حق کا پیغام آ چکا ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ ایک کعبۃ اللہ میں 360 جو بت رکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لاٹھی سے گرا دیا، اور پوری مٹی لے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر پھینکنے کا حکم دے دیا، اور آج سے کہا کہ آج کے بعد سے اس زمین پہ، اس سرزمین پہ، اللہ کے گھر پہ، کعبۃ اللہ پہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ شیطان بھی اس سے مایوس ہو چکا ہے، شیطان بھی مایوس ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آج بھی کعبۃ اللہ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف اور صرف اللہ سے پوچھا جاتا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، دعا اللہ سے کی جاتی ہے، سجدے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، روزے اللہ کے رکھے جاتے ہیں۔ یہ ایسی پاک سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے، یہاں ایک نماز کی ادائیگی 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور یہاں کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، بت کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا۔ شیطان بھی یہاں غیر اللہ کی عبادت کرانے سے مایوس ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان مایوس تو ہوا ہے، لیکن شیطان تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر سکتا ہے، یہ چانس اس کو ہے، اختلاف پیدا کرنے کا، جھگڑے لگانے کا، برے برے وسوسے پیدا کرنے کا، برے خیالات پیدا کرنے کا۔ وہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی کر سکتا ہے، وہ روئے زمین میں بسنے والے ہر انسان کے جسم میں داخل ہو کر کے وہ غلط کام کرنے پر ابھار سکتا ہے۔ شیطان سے بچو، اللہ کے رسول نے شیطان سے بچو، کیونکہ کعبۃ اللہ میں تو اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری جگہ اس کی عبادت ہو سکتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی۔ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا پیغام بہت جامع ہوتا ہے۔ پورا خطبہ حجۃ الوداع کا آپ اگر پڑھیں گے تو 3 منٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری باتیں بتا دی۔ 3 منٹ، صرف 3 منٹ میں ایسی ایسی باتیں بتائیں۔ میں نے کہا صرف زندگی میں آدمی صرف خطبۃ الحجۃ الوداع کو سمجھ لے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ 3 منٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، ہم اس کو 3 مہینوں میں بھی مکمل نہیں کر سکتے، اتنا جامع خطبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول ایھا الناس ان للنسائکم علیکم حقا، آپ نے کہا لوگو دیکھو عورتوں کا بھی تم پر بڑا حق ہے۔ آپ نے کہا لوگو سنو، عورتوں کا بھی تم پر بڑا حق ہے، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ، اور عورتوں کا بھی مردوں پر بڑا حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لَا يُؤَاتِئَنَّ فُرُشَكُمْ غَيْرَكُمْ، تمہارے بستر تمہارے شوہروں کے علاوہ کوئی نہ روندے، مطلب تمہارے بستر کے قریب تمہارے شوہروں کے علاوہ کوئی نہ آئے، یعنی مطلب یہ کہ عورت اپنی عزت و نافوس کی حفاظت فرمائے۔
وَلَا يَدْخُلْنَ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ بُيُوتَكُمْ، اور آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں عورتوں سنو، تمہارے گھروں میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہو جس کو تمہارا شوہر ناپسند کرتا ہو، جس کو تمہارا شوہر ناپسند کرتا ہو اور شوہر یہ کہتا ہو کہ میری موجودگی میں فلاں 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 شخص نہ آئے، وہ ہرگز داخل نہ ہو جائے، الا باذنکم، سوائے تمہاری اجازت کے، ولا یاتین بفاحشہ، اور عورتوں سے کہا کہ عورت اپنے شوہر کے ماتحت آنے کے پہلے بھی آنے کے بعد بھی کوئی فحش کام نہ کریں، فاذا فعلن ذلک، اگر ایسا کریں گی عورتیں، فان اللہ اذن لکم، اللہ نے تمہیں اجازت دیا ہے، ان تہجروہن، کہ تم ان کو چھوڑ دو، اگر تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں اور تمہارے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی تعلقات رکھ رہے ہیں جو تم کو پسند نہیں ہیں، تو ایسے صورت میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو اور ان کو اپنے گھر سے نکال دو، اور اگر مارو، نصیحت کے لیے مارو تو بھی ایسا مارو کہ ان کے جسم پر کوئی نشان باقی نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے بہت باتیں، پھر آپ نے فرمایا دیکھو مردو، عورتوں کا خیال رکھو، کیونکہ عورتیں تمہارے پاس ایک نوکرانی کی طرح ہیں، وہ تمہاری باندی ہیں، تمہاری نوکر بن گئی، تمہاری خدمت کرتی ہیں، تمہارا ہر کام کرتی ہیں، جیسے خادم کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کو مت مارو، اور ایسا نہ مارو کہ تمہارے مار کی وجہ سے ان کے چہرے پر یا ان کے جسم پر کوئی نشان پڑ جائے، ہرگز ایسا مت مارو۔ آپ نے فرمایا اگر عورتیں تمہاری ہر بات مانتی ہیں، تم پر واجب ہے یا ضروری ہے، تم ان کو اچھا رزق کھلاؤ، تم ان کو اچھے کپڑے پہناؤ، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے پاس جو حلال ہوئی ہیں، حلال کس بنیاد پر ہوئی ہیں؟ اللہ کے کلمے کی بنیاد پر حلال ہوئی ہیں۔ جب آپ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو اس میں خطبہ نکاح میں ہمیشہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں آیتوں میں اللہ نے کہا لوگو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، 3 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم کیا گیا، اور پھر کلمے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتیں حلال کر دیا، ورنہ کلمے کے بغیر اور نکاح کے بغیر عورت مرد پر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو تمہارے ماتحت بنایا ہے، عورتیں تمہارے پاس قیدی کی طرح ہیں، غلام کی طرح ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو اور ان کو مت مارو، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء واستوصوا بہن خیرا، اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ کہا لوگو اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ آخری لفظ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اے لوگوں میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا آخری خطبہ، آخری خطبے میں آپ بول رہے ہیں، وصیت کہتے ہیں مرتے وقت کوئی بات بولنا، انتقال کے وقت کوئی بات بولنا، اللہ کے رسول انتقال کے وقت بول رہے ہیں اے لوگو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِإِمْرَئٍ مَالَ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ تِيبِ نَفْسِهِ مِنْهُ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، عورتوں کے ساتھ نیک برتاؤ، اور عورتیں بھی جو ہے مردوں کے ساتھ نیک برتاؤ، یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کوئی امپورٹنٹ اور اہم بات ہوتی ہے تو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں یہ بات آپ نے بتائی، تو عورتوں کے تعلق سے بھی ضروری ہے۔ آج معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کھلے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندان میں دشمنیاں اور ہماری محبتیں ختم ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں نفرتیں پیدا کرتی ہیں، نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو اجاگر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے مقدس مقام پہ اور مقدس جگہ پہ عورتوں اور مردوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائی۔ اس لیے ضروری ہے معاشرے کو اصلاح کرنے میں، معاشرے کو سدھارنے میں، اس کو درست کرنے میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر کو ایک جنتی ماحول بنا دیتا ہے۔
جس گھر میں عورت خوش ہے، جس گھر میں بیٹی خوش ہے، جس گھر میں ماں خوش ہے، جس گھر میں بہن خوش ہے، اور جس گھر میں بیوی خوش ہے، یہ گھر اس دنیا کی سب سے بڑی جنت ہے۔ اور جس گھر میں یہ سب عورتیں ناراض ہو جائیں، آپ لاکھوں کما لیں، لیکن گھر میں اگر سکون نہیں ہے تو آپ کی زندگی اجیرن ہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے خطبے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کہنے کی باتیں اور بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن وقت اسی پر ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی موقع ملا، عرفہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا باتیں بتائی تھیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین عورتوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور عورتوں کو بھی مردوں کی صحیح خدمت کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو عید کی خوشیاں ہیں اور عید الاضحیٰ بالکل قریب آ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں عید کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے، عرفہ کا روزہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین عید کی ساری قربانیاں ادا کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے ہموار فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے ان کی قربانیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر سال اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، آج ایک اہم بات خطبے کے موقع پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ جو ہے قربانیاں دیتے ہیں، قربانیاں آپ کرتے ہیں، تو اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں، انشاءاللہ اگلے جو خطیب ہوں گے وہ خطبے کے موقع پر آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی قربانی سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، آپ کی قربانی سے ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے جانور کی ذبح کر رہے ہوں اور پھر اس کا فوٹو نکال کر یا ایک اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر آپ شیئر کر رہے ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ہمارے دوسرے بھائی بھی ہیں، ہمارے اس کام سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسے تکلیف کے موقع پر ہم کو اس طرح عام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے عزت کے خیال ہے، ہمارے مسلمانوں کے جو ہے شعار کا خیال ہے، اس لیے قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے نہیں دیتے۔ لوگ بکرے کی فوٹو اور جو ہے جانوروں کی فوٹو سوشل میڈیا پر ڈال کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بکرا اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا ہے، یہ فلاں ہے، اسٹیٹس میں رکھ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے بھی قربانی دی ہے۔ ہم قربانی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، تقوی کے لیے دے رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے کے لیے دے رہے ہیں، اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ہماری قربانی رد ہو جائے، ہماری محنت اکارت چلی جائے، ہماری محنت بیکار چلی جائے، کیونکہ محنت اسی وقت رنگ لاتی ہے جب اس کا فائدہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی اللہ کے لیے دو، اللہ سے ڈر کر کے دو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو، دوسروں کو دکھانے کے واسطے ہرگز جو ہے قربانی نہ کرے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور آپ اسی محلے کے ہیں، اسی گاؤں کے ہیں، تو زیادہ حق بنتا ہے کہ جہاں آپ کے مدرسے چل رہے ہیں، جہاں آپ کے مکتب چل رہے ہیں، جہاں آپ کی مساجد چل رہے ہیں، آپ قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے آپ خصوصیت کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو دیں۔ یہاں مسجد محمدیہ الحمدللہ ایک آباد مسجد ہے، جہاں ہر وقت بہترین خطیب خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، اور آپ بھی سننے کے لیے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس مسجد کی کوئی آمدنی نہیں ہے، اور کوئی خاص جو ہے کرایہ وغیرہ اس مسجد کے لیے نہیں آتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے۔ اس لیے خصوصی درخواست ہے آپ کے لیے کہ اس بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو بھی آپ قربانیاں کرتے ہیں اس کا چمڑا یہاں کے مدرسے کو دیں، کیونکہ یہاں کے مدرسے کے اور مکتب میں تقریباً 180 طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں مغرب کے بعد، اور 7 اساتذہ یہاں پر پڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ اس مسجد کے لیے آپ ضرور تعاون کریں، اور پورا تعاون اس مسجد کا جو ہے جمعہ سے اور عید الاضحیٰ کے اور اس طرح کے چندوں سے ہی یہاں کا تعاون چلتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو بھی جانور ذبح کر رہے ہیں
اس کا چمڑا اس مسجد کو اور اس مکتب کو دینے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کے کمائیوں میں، مال میں اور اولاد میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ الحمدللہ یہاں کے مکتب کے لیے ہمارے کچھ نوجوان اور کچھ مالدار حضرات کوئی 500 کوئی 1000 ماہانہ جو ہے مدد کر رہے ہیں۔ تعلیم میں خرچ کرنا یہ دنیا کا سب سے افضل ترین کام ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کام اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا پیسہ اللہ کے کلام کے لیے لگ رہا ہے، آپ کا پیسہ مکتب کی تعلیم کے لیے لگ رہا ہے، تو آپ دنیا میں سب سے مبارکباد انسان ہیں کہ آپ 500 1000 اگرچہ کہ آپ کی کمائی بہت زیادہ ہو، لیکن 500 1000 بھی آپ تعلیم کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ وہ حضرات جو ماہانہ اس مدرسے کا اور اس مسجد کا تعاون کر رہے ہیں، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کے مال میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب۔